الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، مہمانان خصوصی، خصوصاً حضرت العلامہ فضیلۃ الشیخ سید سلمان حسینی دامت برکاتہم العالیہ، فضیلۃ الشیخ ماہر حمود حفظہ اللہ تعالی، فضیلۃ الشیخ آیت اللہ شیخ مہدی مہدوی پور صاحب اور دیگر اکابر اور عمائدین ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و احسان ہے کہ حالیہ صراع، حالیہ جو کلیشز اور جنگ ہوئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اہل فلسطین کو الحمدللہ، فلسطین کے مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دیا ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ، جیسا کہ ہمارے بھائی باقر علی باقر صاحب نے مجھے بتایا کہ 10 منٹ کے اندر اپنی بات رکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ویسے يعني كنت أود أن أتكلم باللغة العربية، ولكن هذه الرسالة يجب أن تصل إلى أهالي الهند، فلذا سأتكلم باللغة الهندية كما طلب مني أخي علي باقر۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير۔ اس آیت کریمہ میں ہم نے جو حصہ لیا ہے وہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، المسجد الاقصى اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مسرا ہے، یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء والمعراج پر تشریف لے گئے۔ یہ ہمارے لیے زمین نہایت مقدس ہے، اور یہ ہمارے لیے اولا القبلتین ہے، پہلا قبلہ ہے جہاں پر مسلمانوں نے جس طرف نماز پڑھا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس طرف نماز پڑھی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے نہایت مقدس مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے، اس کی اہمیت بتائی ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے اطراف کا علاقہ الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکت کی ہے، تو اس کا اطراف کا علاقہ سارا بیت المقدس اور جو سارا فلسطین ہے، یہ ہمارے لیے بابرکت خطہ ہے۔ تو یہ جب یہ ہمارے لیے مقدس ہے تو ہم اس بات کا ہرگز انکار نہیں کرتے۔ اب ماشاءاللہ جنگ سے متعلق تو ہمارے باقر صاحب نے کافی کچھ گفتگو کر چکے ہیں، تو میں اس طرف نہیں گفتگو کروں گا۔ میں مسجد اقصیٰ اور قضیہ سے متعلق، یہ ہمارے کیس سے متعلق 3-4 باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مسجد اقصیٰ کا جو مسئلہ ہے یہ ہمارے لیے مقدس ہے، فلسطین ہمارے لیے مقدس ہے، اسی طرح سے دیگر مذاہب ابراہیمیہ اہل الکتاب کے یہاں یہودیوں کے لیے بھی یہ زمین مقدس ہے، اور عیسائیوں کے لیے، کرسچنز کے لیے بھی یہ زمین مقدس ہے، اس سے ہرگز انکار نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہبی جنگ ہے، یہ مذہبی جنگ اس کو بنایا گیا، اس کا مذہبی جنگ ہونا یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے یہ ایک انسانی جنگ ہے، یہ ہیومینٹی کا میٹر ہے، یہ حقوق انسان کا مسئلہ ہے کہ یہ قضیہ انسانیہ ہے۔ اولاً ہمارے یہاں اگر ہمارے سے پوچھے جائے تو ہم اسلام اور انسانیت میں کوئی فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے انسانیت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی انسانیت ہے، انسانیت کے لیے ہی اسلام لایا گیا ہے۔ لیکن اگر عمومی نظر سے دیکھا جائے، غیر مسلم حضرات کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے، سوچا جائے، تو یہ قضیے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انسانی قضیہ ہے۔ یہ کس طرح سے انسانی کیس ہے؟ یہ اس طرح سے ہے کہ اہل فلسطین کو حق ہے کہ وہ فلسطین پر حکومت کرے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی مذہب کا نام لے کر کے یہودیوں کے لیے یہ سرزمین مقدس ہے، یہودی داخل ہو جائیں اور وہاں کے اصل باشندے، وہاں کے اصل رہنے والے افراد کو بے گھر کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا جائے، ان کو سڑکوں پر لایا جائے، اور باہر سے برطانیہ سے، امریکہ سے اور جرمنی سے اور فرانس سے یہودیوں کو لا کر بسایا جائے، ان کو اس گارنٹی کے ساتھ کہ تم کو کھانا، پانی، معیشت، تعلیم میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو اصل باشندے ہیں ان کو سڑک پر اور جنگلات کے اندر ان کو کیا کہتے ہیں نکال دیا جائے، ان کو ہکال دیا جائے ان کی زمین سے، اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔
ہاں جب بات مسجد اقصی اور بیت المقدس کی ہوگی تو یقینی بات ہے کہ مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین اور سارے حکم اسلامی کا نظام یہ رہا ہے کہ کبھی کسی پجاری کو اس کے مندر میں قتل نہیں کیا جائے گا، کسی عیسائی کو اس کے چرچ میں قتل نہیں کیا جائے گا، کسی یہودی کو یہودی احبار میں سے کسی حبر کو اس کے صومعے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اگر مسجد اقصی اور فلسطین کے اندر اگر مسجد اقصی ہے تو وہ مسلمانوں کا حق ہے، مسلمان وہاں پر رہیں، عبادت کریں۔ اسی طرح سے اگر عیسائیوں کے کنیسۃ القیامہ ہے یا اسی طرح سے یہودیوں کی کوئی عبادت گاہ اور معبد ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ عبادت کرے۔ ہر ایک کو حق ہے کہ اپنے مقدس مقام پر جو ان کی کتابوں میں مذکور ہے، ان کے مذہب کے اندر جس کا ذکر ہے، جو زمین ان کے لیے مقدس ہے، وہاں پر وہ عبادت کر سکتا ہے۔ لیکن اصل مواطن کو، اصل سٹیزن کو، زمین کے مالک کو اس کی زمین سے نکال دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے، اسرائیلیوں کو آنے دو، یہ جو بہانہ بنا کر ہولوکوسٹ کا جو بہانہ بنا کر یہود کو داخل کیا گیا ہے، یقیناً یہ ایک برطانوی سامراج کی ایک سازش تھی جو مسلمانوں کو دوبارہ نہیں اٹھنے دینے اور ان کو دوبارہ قوی نہیں ہونے دینے کے لیے ایک سازش کے طور پر ان کے کیا کہتے ہیں بیچ قلب المسلمین کے اندر ایک لا کر زہریلا خنجر انہوں نے مار دیا ہے، جس کی وجہ سے آج تک مسلمان پریشان ہیں۔ اور جب تک یہ کینسر اور یہ زہریلا خنجر اور یہ زہر کو نکالا نہیں جائے گا، جب تک یہاں کے حالات اور مشرق وسطیٰ کے حالات کبھی سنبھل نہیں سکتے ہیں۔ اگر حالات پر امن ہونا ہے، کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ کام کرے گا، نہ کوئی اور معاہدہ کام کرے گا۔ بات اتنی ہے کہ جس کی زمین ہے، زمین اس کی واپس حوالے کر دی جائے گی، ہر طرف امن قائم ہو جائے گا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس کی زمین ہے، جو اس زمین پر پیدا ہوا، جس کے آباء و اجداد نسلاً بعد نسل جو اس زمین پر پیدا ہوئے ہیں، ان کے حوالے یہ زمین کر دی جائے، جی وہ اس علاقے میں سارے مشرق وسطیٰ کے اندر سکون اور امن قائم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جس کا معبد ہوگا، جس کی عبادت گاہ، جس کی مسجد ہوگی تو مسلمان وہاں نماز پڑھے گا، چرچ ہوگا تو عیسائی پڑھے گا، یہودی صومعہ اور ان کا معبد اگر ہوگا تو وہ وہاں پر عبادت کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن زمین فلسطینیوں کی ہے، فلسطینیوں کو ملنا چاہیے، انہی کے لیے ہونا چاہیے۔ رہی بات ان کا دعویٰ کرنا کہ یہ مسجد اقصی اصل میں یہودیوں کی جگہ ہے، تو یہ بات انہی کے یہاں ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ گزشتہ 40-50 سال سے وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس میں سارے علاقے میں کھدائی کر کے مسجد اقصی کی زمین میں کھدائی پر کھدائی کر دیا ہے انہوں نے، اور اس کے باوجود ان کو ایک ثبوت آج تک کہ وہ مسجد اقصی جو 1,44,000 میٹر کا جو ایریا ہے مسجد اقصی، جس کے اندر قبۃ الصخرہ بھی ہے، المسجد القبلی بھی ہے اور مختلف جگہیں ہیں، وہ 1,44,000 میٹر کا جو ایریا ہے اس کے اندر ان کو ایک چھوٹی سی نشانی بھی وہاں پر یہود کی یا اسرائیل کی ان کے معبد کی نہیں ملی۔ ان کو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مسجد الاقصی ہی ہے، پہلے دن سے یہاں پر کوئی یہودی معبد قائم نہیں تھا۔ ٹھیک ہے یہ بات۔ اب اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب قضیہ یہ انسانی قضیہ ہے اور مسلمانوں کو ان کا حق ہے کہ مسجد اقصی، اور ہر مذہب والے کو حق ہے کہ اس کے کیا کہتے ہیں معبد میں وہ عبادت کرے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ فلسطین میں امن کا استقرار کیسے ممکن ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جب اگر عیسائیوں کی بات کریں تو عیسائی لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ مسلم ہی وہ واحد قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اگر نظام الحکم مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تبھی، کیونکہ یہ مسلمان وہ جس کو اپنا نبی کہتے ہیں اور وہ جس کو اپنا نبی کہتے ہیں، یہ سارے انبیاء کو آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء کو ماننے والی یہ قوم ہے۔ ان کے ہاتھ میں حکم رہنا اور نظام رہنا یہی امن کو وہاں پر اسٹیبل کر سکتا ہے، ورنہ ایک ایسی قوم کے ہاتھ میں نظام دیا جائے، ایک ایسی قوم کے ہاتھ میں نظام دیا جائے جو ہمارے نبی کو اور ہمارے دین کے کوئی حصے کو مانتے ہی نہیں، ہمارے کتاب کا وہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ ہماری مساجد کو عبادت خانے مانتے ہی نہیں ہے، تو وہ ان کا ادب کرے، ان کا لحاظ کرے، ان کا نظم رکھے، اس کا امکان بہت کم رہتا ہے۔ اس کے برخلاف مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، بائبل کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ چیز ہو، یہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔
ٹھیک ہے. اب یہ جو حماس نے جو اقدام کیا ہے، دیکھیے دفاع کے لیے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم اگر ہندوستان کی اگر بات کریں تو ایک طریقہ وہ ہے جس کو مہاتما گاندھی جی نے اپنایا تھا، اور ایک راستہ وہ ہے جس کو بھگت سنگھ نے اپنایا تھا. ایک راستہ بھگت سنگھ کو اپنانے والا ہے اور ایک راستہ گاندھی. ایک ہنسا واد ہوتی، ایک اہنسا واد ہوتی ہے. لیکن جہاں پر یہود جیسے ظالم قوم ہو جو ایک عورت کے اور ایک بچے کے اوپر بم ڈالنے سے، کسی اسکول اور ہاسپٹل پر بم ڈالنے سے رکتی ہی نہیں ہو، اور ایک مرتبہ معاہدہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ جتنے معاہدے کیے گئے سارے معاہدوں کو یہ توڑتے ہیں. اقوام متحدہ ان کے ہاتھ کا کھلونا بنتی ہے. جب کبھی مسلمانوں کے فیور میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ لوگ اقوام متحدہ بیچ میں آ جاتی ہے. جب اسرائیلیوں کے فیور میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر وہ انجان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسرائیلی کو آگے بڑھنے دو جتنا آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ظلم پر ظلم ہو رہا ہے اور سپر پاورز ان کا سپورٹ کر رہے ہیں. UN ایک کھلونا بنا ہوا ہے. جی ایسی صورت کے اندر آپ مصالحت اور معاہدہ اور امن، ایک طرف وہ گن مشن پر اور بندوق اور بم، بڑے بڑے بم ہمارے اوپر ڈالتے رہے، اور دوسری طرف کہیں کہ نہیں ہم امن سے کام کریں اور ہتھیار ہاتھ میں نہیں اٹھائے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. تو یہاں پر جہاد مشروع ہی کیا گیا ہے دفع ظلم کے لیے. تو اگر فلسطینی حماس اور فلسطینی لوگ اگر ہتھیار اپنے بیوی بچوں کے، اپنے عورتوں کے، اپنے گھروں کی اور اپنے مسجد کی، اپنی عزت اور آبرو اور اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے اگر اٹھاتے ہیں تو وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے، وہ حق پر ہے. حماس کو حق حاصل ہے، ہر مسلمان کو یہ حق، ہر فلسطینی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی دفاع کے لیے ہتھیار اٹھائے. یہ بالکل مشروع عمل ہے. اب یہاں پر اطراف کے جو المؤمن اخو المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، اللہ تبارک و تعالی فرمائے انما المؤمنون اخوہ. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے عرب حکام اور غیر عرب حکام، مسلمان حضرات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ متواطئ ہے یہود کے ساتھ، یہود کے سامنے منبطح ہے، یعنی یہود کے سامنے اور امریکہ کے سامنے جھکے ہوئے ہے، برطانیہ کے سامنے جھکے ہوئے ہے. اس کے اندر ہم صاف طور پر دیکھتے ہیں کہ آج جو سعودیہ جو کردار ادا کر رہا ہے، امارات جو کردار ادا کر رہا ہے، مصر جو کردار ادا کر رہا ہے، یہ بالکل منافقانہ کردار ہے. اور ان کے پیچھے ان کے چھوٹے چھوٹے ملک جو ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے، یہ نفاق والا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک طرف جو ہے یہودیوں کے ساتھ ٹیبل کے نیچے سے ان کے بڑے ہاتھ ملتے تھے، اب تو ٹیبل کے اوپر سے بھی ان کے ہاتھ آفیشلی ریکگنائز کر رہے ہیں یہ اسرائیل کو، ایک ظالم کو، قاتل کو، اور کہتے ہیں کہ امن کا معاہدہ یہود کے ساتھ ہو رہا ہے. امن کا معاہدہ یہود کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، ایک قاتل کے ساتھ، غاصب کے ساتھ، فاسق و فاجر کے ساتھ اور ظالم کے ساتھ امن کا معاہدہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا ہزاروں لاکھوں فلسطینیوں کی لاشوں کے اوپر امن کی عمارت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ حق کی عمارت ظلم کی بنیاد پر نہیں کھڑی کی جا سکتی ہے. انصاف یہی ہوگا کہ پہلے اسرائیلی اس علاقے، اس خطے کو چھوڑے باہر نکلے، اس کے بعد اگر یہودیوں کی سلامتی کی بات کی جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہم کو یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے، کوئی یہودیوں سے، یہودی ہر مذہب والے کو جینے کا حق ہے، ہر قوم ہر نسل کو جینے کا حق ہے، ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں. لیکن ہم مخالف ہے ظلم کے، ہم مخالف ہے احتلال کے، ہم مخالف ہے اہل زمین کو ان کی زمین پر قتل کرنے اور ان کو زمین سے نکال دینے سے، اخراج من الارض سے، اس مسئلے سے ہم مخالف ہے. اسرائیل کو چاہے نکلے، یہاں پر محمد بن سلمان ہو یا محمد بن زائد ہو یا اس طرح کے افراد جو ٹٹو بنے ہوئے ہیں، جو کھلونے بنے ہوئے ہیں اسرائیل کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اور امریکہ کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے، یہ منافقانہ رول ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے ان افراد کے لیے جنہوں نے محور المقاومہ کو قائم کیا ہے. محور المقاومہ ایک وقت کی ضرورت تھی، محور المقاومہ ایک وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. حال آ کے یعنی اس کے کیا کہتے ہیں، اصلھا ثابت کہتے ہیں، اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہے، لیکن ابھی ظاہری اعتبارات سے محور المقاومہ ابھی بھی ظاہری اعتبار سے بہت پیچھے اور بہت کمزور ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس پلیٹ فارم پہ متحد کرے، محور المقاومہ کو اور قوت عطا فرمائے تاکہ وہ مسلمانوں کی زمین کی دفاع کرے. یہ ممکن نہیں ہے آج کے زمانے میں کہ ہم قلم پہ قلم اور میٹنگ پر میٹنگ کرتے رہیں 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر، AC روم کے اندر بیٹھ کر، اور ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے اوپر بم ڈالے جائیں فلسطین کے اندر، کبھی یمن کے اندر، کبھی صومال کے اندر، کبھی افغانستان کے اندر. مسلمان ہر طرف صرف مرتا رہے اور ہم جو ہے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے رہے. یہ بالکل نامناسب بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حکمران کیا جواب دیں گے مجھے پتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے سخت حساب لے گا. محور المقاومہ نے جو اس مرتبہ رول ادا کیا ہے وہ بہت زبردست رول اس نے ادا کیا ہے. جزاہ اللہ خیرن.
یہاں پر ہم امید کرتے ہیں، حالانکہ مجھے شروع سے ترکیہ سے امید بہت کم ہے، مجھے اس ترکیہ سے امید بہت کم ہے، کیونکہ یہ یعنی جس طرح سے ان کے اقبال رہتے ہیں، روہنگیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، فلسطین کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو، کوئی مسلمانوں کا مسئلہ ہو، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب یعنی بات کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو ترکیہ کے بیانات بڑے زبردست بیانات ہوتے ہیں، لیکن جب ایکشن کا وقت آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اقدامات ترکیہ کی طرف سے کوئی اقدامات نہیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، ہم چلو کم سے کم قولی طور پر کیا کہتے ایمان کا فلیغیرہ بیدہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے بدل دے اگر برائی کو دیکھے، فإن لم يستطع فبلسانہ، تو کم از کم فبلسانہ، اپنی زبان سے تو طیب اردگان اور ترکی اپنے بیانات تو دے رہا ہے، اتنا کم سے کم اپنی زبانی طور پر تو کر رہا ہے، لیکن اس کو حقیقت میں اگر وہ فلسطین کا مدافع ہے اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور مسلم امت کی قیادت کرنا چاہتا ہے تو اسرائیل سے اپنے تجارتی تعلقات توڑنا ہوگا۔ آفیشلی سفارت خانہ اور غیر سفارتی اور غیر سفارتی جو تعلقات بنے ہوئے ہیں وہ تعلقات کو توڑنا ہوگا اسرائیل کو، تب جا کر وہ قیادت کے اس میں آئے گا، ورنہ محور المقاومہ ایران کی قیادت میں اس وقت جو کام کر رہا ہے وہ کام نہایت زبردست ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں دعا گو ہیں حماس کے ان نوجوانوں کے لیے، محمد ضیف کے لیے، اسماعیل ہنیہ کے لیے، اسی طرح سے سارے ضفہ الغربیہ کے لوگ ہو یا قطاع غزہ کے لوگ ہو، ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ ایک ہم مسلمان ہندوستان کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے آج کا دور، آج کے حالات ایسے نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہندوستانی حکومت جو ہے اس وقت بہت ظالمانہ موقف اختیار کی ہوئی ہے، ڈسکرمنیشن ہے یہاں پر، ہندو مسلم میں بانٹنے کی سازش کی جا رہی، کوشش کی جا رہی ہے، ملک کے اندر حالات اچھے نہیں ہیں، تو کوئی مسلمان یہاں سے اٹھ کر یہ سوچے کہ میں یہاں سے بڑا پیسہ اٹھا کر جو ہے حماس کی طرف بھیجوں گا یا میں اس طرح سے کروں گا، اس طرح سے، یہ حالات یہاں کے لیے بالکل ممکن نہیں ہے۔ یہ ہندوستانی جتنی حکومتیں بنی تھی قیام کے دن سے 1947 سے لے کے آج تک ہمیشہ فلسطینی کاز کے تائید میں رہا ہندوستان، لیکن واجپائی کی دور میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، ابھی نریندر مودی کی دور میں بڑی تبدیلی آ رہی کہ بڑے بڑے تاجروں کو اسرائیل کی ہندوستان کی زمین پر اتارا جا رہا ہے اور بڑے تعلقات گہرے کیے جا رہے ہیں۔ قریب ہے حالات یہ اشارہ دیتے ہیں کہ ہندوستان اپنا موقف بدل دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو کہ ہندوستان اپنا موقف بدل دے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ انٹلیکچوئل لیول پر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیت المقدس کیا ہے، مسجد اقصی کیا ہے، فلسطینیوں کا کیس کیا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے، ہر امام کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے ممبر سے اپنے خطبات کے اندر عامت الناس اور عامت المسلمین کو آگاہ کرے کہ فلسطین کیا ہے، مسجد اقصی ایک مسلمان کے لیے کیا ہے، اس کو چاہیے کہ بتائے۔ ایک مسلمانوں کے اندر اویئرنس ہو، نہ صرف مسلمان بلکہ ہمارے ہندو بھائیوں تک بھی پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ کیس ریلیجن میٹر نہیں ہے، یہ ہیومینٹی کا میٹر ہے، یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، کہ انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر یہ اس وقت خاموش بیٹھ جائیں گے تو پھر آگے حالات اور خراب ہو جائیں گے، ہم کو ہوش کے ناخن لینا پڑے گا۔ اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سارے مجاہدین کو فی کل العالم جو دفع ظلم کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو سر بلند فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے سنی شیعہ شافعی حنبلی قادری چشتی یہ سارے چیزوں سے ناموں سے شیعہ وہابی یہ سارے کیا کہتے ہیں ناموں سے اوپر اٹھ کر کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عنوان سے اور اس نام سے اس نعرے سے متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو تعلیم اور علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اللہم حرر المسجد الاقصی وفلسطین بجاہ سید الاولین والآخرین، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ Don't forget to subscribe and press the bell icon to get notified.